یہ 1967 کی ایک تصویر ہے جس میں بارشوں کے بعد کراچی ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے. آج 60 سال بعد بھی کراچی کا یہی حال ہے. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں بدلتا. مگر ایک جگہ ہے جہاں چیزیں بدل رہی ہیں اور کام ہو رہا ہے. ابھی پچھلے سال ہی کی تو بات ہے, حکومت سے ایک مطالبہ کیا گیا, انڈیپینڈنٹ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کونسل, جس میں تمام فنکشن ایون فائنینشیل اس باڈی کے پاس ہونے چاہیے. اور اس سال وہ مطالبہ پورا بھی ہو گیا. اور ویسے یہ فارما انڈسٹری کا حق بھی تھا. پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ میں 34% کا اضافہ ہوا ہے, جو کہ آج تک نہیں ہوا تھا. پاکستان کو, ہمارے ملک کو فورن ایکسچینج کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس میں پی پی ایم اے کا بڑا رول ہے کہ پی پی ایم اے نے سیمینارز کیے, ورکشاپس کی, اور انٹرنیشنل اسپیکرز بلا کے ان کو بتایا کہ دنیا میں کیا معیار کا طریقہ کار کیا ہے. تقریباً 9 سے 10 کمپنیز نے اپنے آپ کو پکس کی سرٹیفکیشن لے لی ہے. ایم ایچ آر اے کی کوالیفیکیشن 1-2 کمپنیز نے لی ہے. WHO کی سرٹیفکیشن لی ہے. لیکن یہ لمبا سفر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں تقریباً 120 یا 25 کمپنیاں جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں. پاکستان کو کم از کم 25 سے 30 کمپنیاں ایسی بنانی پڑیں گی. انفارچونیٹلی ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری کمپنیز ہیں ایٹ لیسٹ جن کے پوٹینشیل ہے, بٹ وہ ایکسپورٹ پہ فوکس نہیں کر رہی. بیسکلی نا ایکسپورٹ کلچر لیک کرتا تھرو آؤٹ بزنس کمیونٹی میں. اٹس ناٹ جسٹ فارماسیوٹیکل. اس وقت 90% سے زیادہ جو ادویات ہیں وہ خود یہاں پہ بنا رہی ہے. پاکستان از دا بلیسڈ نیشن جس کے پاس پوری فارماسیوٹیکل انڈسٹری موجود ہے. بہت سے ممالک کے پاس وہ انڈسٹری موجود ہی نہیں ہے. تو اتنا ایزی پوٹینشیل ہے اس انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کے لیے کہ ہمیں صرف وہاں پہنچنا ہے, وہاں اپنی دوائیاں رجسٹر کرنی ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں, کیونکہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ڈیولپڈ ممالک میں ایکسپورٹ کے لیے سخت ترین شرائط رکھی جاتی ہیں جنہیں پورا کرتے کرتے سالوں لگ جاتے ہیں. آپ کو پتا دنیا میں ایک یو ایس کے علاوہ FTA کا صرف ایک اور آفس ہے اور وہ انڈیا میں ہے. اچھا, اس کے لیے انڈیا کو بڑے سال, بڑی محنت اور پلس بہت اسٹرانگلی گورنمنٹ نے ان کی سپورٹ کیا, اس کے بعد یہ پاسبل ہوا. ہمیں زیادہ فوکس میرے خیال سے جو سینٹرل ایشین مارکیٹس ہیں اور جو فار ایسٹ کی مارکیٹس ہیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں یورپ یا US کی طرف ابھی توجہ دینی چاہیے. اگر ہم صرف افریقہ کا کانٹیننٹ ہی لے لیں ایون لانگ ٹرم کے لیے لے سے 5 سال 10 سال کے لیے, تو ہمارے جو کہتے ہیں نا یہ 1 بلین یا 3 بلین کا جو ہم ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہیں وہ بہت آسانی سے صرف ایک ہی کانٹیننٹ سے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. حکومت نے تو فارما سیکٹر کے لیے $3 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے, لیکن پی پی ایم اے کے مطابق وہ اس سے کہیں زیادہ ڈالرز پاکستانی اکانومی میں لا سکتے ہیں. مگر اس کے لیے حکومت کو کچھ مزید فیصلے کرنے ہوں گے. ہمارے ایکسپورٹ ریبیٹ جو آتا ہے, ریفنڈ آتا ہے, وہ ہمیں تقریباً 35%, جیسے سافٹ ویئر ہاؤسز کو 50% کی اجازت ہے, ہمیں کم از کم 35% ریٹینشن کی اجازت ہے, لیکن اسٹیٹ بینک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تجارت اب ملکوں کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس بن چکی ہے. سیریسلی جو ملک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ کو کس طریقے سے اپنے بینیفٹ کے لیے, اپنے ڈیفنس کے لیے اس کو اپنائیں. اور اگزامپل اگر آپ نے بھی دیکھا, جیسے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے ساتھ جو ٹیرف لگے, اس میں فارما انڈسٹری کو US نے ایگزیمپٹ کیا, اس لیے کہ ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ سیلف سفیشینٹ رہیں. ہمارے پاس بھی وقت کم اور مقابلہ سخت ہے, کیونکہ یہ معیشت نہیں ہماری بقا کا معاملہ ہے. It's time to think big and act now. پاکستان زندہ باد.